بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام کی آمد سے پہلے لوگوں کے درمیان میں یتیم لڑکیوں کے سلسلے میں جو ایک بری عادت پائی جاتی تھی، اس بری عادت کے اوپر نکیر فرمائی ہے. ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہوا اور اس نے اپنے پیچھے اپنی لڑکی چھوڑی ہے، اس مرنے والے نے یا تو اپنی زندگی میں اپنا کوئی وکیل بنا دیا، اپنا کوئی ولی بنا دیا اور اس آدمی سے اپنی بچی کی پرورش کرنے اور اس کی کفالت کرنے کی ذمہ داری اس کے سر پر ڈال دی کہ میرے مرنے کے بعد اس بچی کی تو پرورش کرنا، اس کی کفالت کرنا. یا مرنے والے نے اپنی زندگی میں تو کسی کو وکیل نہیں بنایا، بلکہ رشتہ داروں نے آپس میں مل کر کسی آدمی کو وکیل متعین کر دیا. اب یہ جو مرنے والا ہے اس نے بہت سا مال بھی چھوڑا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی یہ یتیم لڑکی بھی ہے. ہوتا یہ تھا کہ جو آدمی وکیل بنتا تھا، جو آدمی ولی بنتا تھا، پرورش کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لیتا تھا، وہ یہ دیکھتا کہ یہ جو یتیم لڑکی ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور ساتھ ساتھ مال بھی اس کے پاس بہت زیادہ اپنے باپ کی طرف سے آیا ہوا ہے. اگر اس آدمی کے لیے یعنی وکیل کے لیے اس یتیم لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی گنجائش ہوتی، یعنی ایسا رشتہ ہوتا کہ جس کی بنا پر شادی کرنا جائز ہوتا، تو وہ یہ کرتا کہ اس کے ساتھ شادی کر لیتا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کا آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، جو کچھ ہے وہ میں ہی ہے. تو وہ اس کے خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اور اس کے مال کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ شادی تو کر لیتا، لیکن عام طور پر جو مہر دیا جاتا تھا وہ مہر وہ پورا دیتا نہیں تھا. ایک تو شادی کرنے سے اس کی غرض اس کا مال ہوتا تھا، یعنی یتیم لڑکی کے پاس جو مال ہے اس مال کا وہ اس کو اپنی بیوی بنا کر اس مال کے اوپر قبضہ کر لے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوتا تھا، تو یہ آدمی جتنا مہر مقرر کیا گیا اتنا مہر عام طور پر وہ دیتا نہیں تھا. ایک تو یہ خرابی تھی. اور اگر وہ یتیم لڑکی خوبصورت نہ ہوتی بلکہ بدصورت ہوتی، لیکن باپ نے مال بہت زیادہ چھوڑا ہوا ہے،
اب اس کی بدصورتی کی وجہ سے وہ خود تو اس کے ساتھ نکاح کرنے کی طرف مائل نہیں ہوتا تھا، لیکن دوسری جگہوں سے پیغام نکاح آتے تھے تو یہ آدمی اس کو ٹال دیتا تھا۔ ایسا سمجھتا تھا کہ اگر اس لڑکی کا کسی دوسری جگہ نکاح کرا دیا تو جو بننے والا شوہر ہے وہ سارے مال کے اوپر قبضہ کر لے گا اور میرے پاس کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو یہ دو برائیاں ان لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ اگر شادی کرتے تو پورا مہر نہیں دیتے تھے، اور اگر عورت یتیم لڑکی بدصورت ہوتی تو اس کے ساتھ خود نکاح بھی نہیں کرتے تھے، اور دوسری جگہوں سے پیغام نکاح آتے تھے تو وہ اس کو قبول بھی نہیں کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی ان دو عادتوں کے اوپر نکیر کی اور اصلاح کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تاکید کی کہ اگر یتیم لڑکی تمہاری پرورش میں ہے اور تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، وہ خوبصورت ہے، تم اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو تو نکاح کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن قاعدے اور قانون کے مطابق جو مہر طے کیا جاتا ہے وہ پورا مہر ان کو ادا کرو، اس کے اندر کبھی کوتاہی نہ کرو۔ اگرچہ آگے پیچھے اس کا کوئی کچھ پوچھنے والا کہنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمام معاملات کو دیکھنے والا ہے۔ اور اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو، یعنی پورا مہر نہیں دے سکتے ہو، تو پھر اس یتیم لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کا خیال چھوڑ دو، ایسی کسی جگہ اس کا نکاح کرا دو جہاں سے اس لڑکی کو پورا مہر ملے، اور تمہارے لیے اس یتیم لڑکی کے علاوہ اور بہت ساری عورتیں، بہت ساری لڑکیاں ہیں، تم ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ اور اگر یہ یتیم لڑکی بدصورت ہے اور تم خود اس کے ساتھ نکاح کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو اگر کسی دوسری جگہ سے پیغام نکاح آ رہے ہیں تو ان لڑکیوں کا نکاح جہاں سے پیغام نکاح آ رہا ہے وہاں پر ان لڑکیوں کا نکاح کرا دو، ان کے مال کی طرف نہ دیکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مال جس کے لیے مقدر کیا ہوگا وہ مال اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی دونوں جو بری خصلتیں تھیں ان کی اصلاح کی اور ان لوگوں کو تنبیہ کی۔ پہلی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایسی صورت میں دوسری عورتیں بہت ساری ہیں، ان عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو ان عورتوں کے ساتھ نکاح کر لو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہارا ارادہ دوسری جگہ شادی کرنے کا ہے تو ایسی صورت میں ایک عورت کے ساتھ بھی تم نکاح کر سکتے ہو، دو عورتوں کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہو، تین کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہو، اور چار عورتوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں جمع کرنا بھی تمہارے لیے درست ہے۔ اصل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمانے کی جو رسم تھی اس کے اوپر نکیر کرنے کے لیے ان آیات کو نازل کیا ہے، لیکن قرآن مجید جو ہے وہ امت محمدیہ مکمل تمام لوگوں کے لیے ہے، اس لیے یہاں جو حکم بیان کیا گیا ہے شادی کے سلسلے میں کہ آدمی اپنے نکاح میں بیک وقت چار عورتوں کو جمع کر سکتا ہے، ایک ہی وقت میں اس کے نکاح میں چار عورتیں ہوں، یہاں تک کہ شریعت نے گنجائش دی ہے۔ اب عام طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں بیک وقت چار عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کو کیوں جائز قرار دیا گیا؟ یہ اعتراض عام طور پر غیروں کی طرف سے ہوتا ہے۔ مسلمان کے دل میں تو اس طریقے کا سوال پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان تو ہے ہی ماننے والے کا نام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ کہا بس اس کو مان لیا جائے۔ کیا حکمت ہے؟ ایسا حکم کیوں ہے؟ ایسا حکم کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ کیوں کی یہاں گنجائش ہی نہیں ہے، بس جتنا کہا جائے اتنا آدمی مان لے۔ یہ مسلمان کی شان اور مسلمان کی صفت ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیا حکم دینا چاہیے
اور کیا حکم نہیں دینا چاہیے۔ انسان کی عقل محدود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت دی ہے وہ محدود ہے، وہ بہت زیادہ وسیع نہیں ہے۔ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام میں کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا کیا مصلحتیں ہیں، وہ آدمی اس کو جان سکتا نہیں ہے۔ لیکن بعض موقعوں پر انسان یہ چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی حکمت اور ایسی مصلحت بیان کی جائے جس کی وجہ سے اطمینان ہو جائے۔ تو یہ جو شریعت کے اندر، اسلام کے اندر متعدد نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، بیک وقت 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں مردوں اور عورتوں کا جو سلسلہ جاری کیا ہے اس میں سروے کے مطابق عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تخلیق اور پیدائش کا یہ نظام ہے کہ عام طور پر عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ جب عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اب مردوں کی تعداد عورتوں کی تعداد کے مقابلے میں کم ہے۔ اگر مردوں کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ صرف ایک ہی عورت کے ساتھ نکاح کریں تو پھر بہت ساری عورتیں بے نکاح رہ جائیں گی، اور جب عورت بے نکاح ہوگی، جوانی کی عمر کو پہنچنے کے باوجود بھی اس کی شادی نہیں ہوگی، تو عورت کے اندر مرد سے زیادہ جنسی شہوت ہوتی ہے، عورت کے اندر مرد سے زیادہ مرد کی طرف میلان ہوتا ہے۔ اگر ان عورتوں کے ساتھ کوئی شادی کرنے والا نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ عورتیں زنا کی طرف مائل ہوگی، اور جب عورتیں زنا کی طرف مائل ہوگی تو پورا سماج اور معاشرہ جو ہے بدکاری کی زد میں آ جائے گا، زنا اور بدکاری عام ہو جائے گی، جس کی بنا پر ان کی شہوت کو جائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ 4 عورتوں کے ساتھ بیک وقت نکاح کرنا چاہیں تو وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ حکمت اور مصلحت ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ بدفعلی، زنا اور بدکاری سماج اور معاشرے کے اندر عام نہ ہو، اس کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو اس کا حکم دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں میں عام طور پر یہ بات پائی جاتی ہے کہ عورت جب 45، 50 یا 55 سال کی ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ عائسہ ہو جاتی ہے۔ شریعت نے اس کو عائسہ یعنی ناامی، اب بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اس میں سے ختم ہو جاتی ہے، اور جب بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں جو جنسی میلان مرد کی طرف ہونا چاہیے وہ بھی اس میں باقی نہیں رہتا۔ اس کے برخلاف مرد کے اندر یہ جنسی میلان جو ہے وہ لمبی مدت تک، آدمی 70-80 سال کا ہو جائے تو بھی آدمی کے اندر یہ شہوت اور جنسی میلان پایا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے اور عورت کی عمر 50-55 سال کے قریب ہو گئی، عورت کو مرد کی طرف کوئی میلان نہیں ہے، ادھر مرد کو عورت کی طرف زیادہ میلان ہے، وہ اپنی جنسی خواہش اور ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن عورت تو عائسہ ہو چکی ہے۔ ایسے وقت میں اگر آدمی نے اپنے سے کم عمر یعنی عمر کے اعتبار سے زیادہ فاصلے والی عورت کے ساتھ نکاح کیا ہوگا تو مرد کی عمر اگر 60-70 سال کے قریب ہے اور عورت کی عمر 40-35 سال کے قریب ہے تو اس عورت کے اندر میلان ہوگا جس کی بنا پر مرد اپنی جنسی ضرورت کو اس کے ذریعے سے پورا کر سکے گا۔ یہ دوسری حکمت اور مصلحت ہے جس کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو ایک ہی وقت میں 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن شریعت نے جہاں یہ اجازت دی ہے کہ ایک آدمی بیک وقت 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ شرطیں بھی رکھی ہیں۔ اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر آدمی انصاف کر سکتا ہے، یعنی ایک عورت کے بعد دوسری عورت لاتا ہے اور دوسری کے بعد تیسری اور تیسری کے بعد چوتھی عورت لاتا ہے، تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی انصاف کرے۔ انصاف کس میں؟ کہ پہلی عورت کو جتنا مہر دیا ہے اتنا ہی مہر دوسری تیسری چوتھی کو بھی دے، اس میں کمی بیشی نہ کرے۔ اگر آدمی نے کمی بیشی کی ہے تو ایسی صورت میں آدمی گنہگار ہوگا۔
دوسرے نمبر پر نفقے کے اعتبار سے کہ ایک عورت کو اگر مہینے میں 10,000 روپے نفقے کے طور پر خرچے کے طور پر دے رہا ہے تو دوسری بیوی کو بھی اتنے ہی دے۔ اگر اس میں کمی بیشی ہونے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں اجازت نہیں ہے کہ آدمی دوسری عورت کے ساتھ نکاح کرے۔ اسی طریقے سے تیسری چوتھی لا رہا ہے تو وہاں پر بھی آدمی کے ذمہ ضروری ہوگا کہ نفقہ دینے میں اور خرچہ دینے میں آدمی برابری کا لحاظ کرے۔ اگر آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ دوسری تیسری لانے کی صورت میں میں انصاف نہیں کر سکوں گا تو ایسی صورت میں شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ دوسرا تیسرا نکاح کرے۔ اسی طریقے سے مرد کے ذمہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ رہنے کے سلسلے میں یعنی رات کے گزارنے کے سلسلے میں بھی برابری کرے۔ یعنی ایک عورت کے پاس ایک رات رہتا ہے تو دوسری عورت کے پاس دوسری رات، یعنی برابری۔ اگر ایک عورت کے پاس ایک ہفتے تک رہا ہے تو دوسری عورت کے پاس بھی ایک ہفتے تک رہے۔ 2 دن مقرر کرنا چاہے تو 2 دن، 3 دن مقرر کرنا چاہے تو 3 دن، لیکن شب باشی یعنی رات کے گزارنے میں بھی برابری کر سکے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ دوسری اور تیسری کے ساتھ نکاح کرے۔ اگر کسی آدمی کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں رات کے گزارنے کے سلسلے میں انصاف سے کام نہیں لے سکوں گا بلکہ ظلم کر بیٹھوں گا تو ایسے آدمی کے لیے دوسری تیسری کی اجازت نہیں ہے۔ تو شریعت نے ایک تو بعض حکمتوں مصلحتوں کی بنا پر 4 تک نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آدمی اپنے تمام بیویوں کے ساتھ انصاف سے کام لے، مہر میں بھی، خرچہ لینے میں بھی اور اسی طریقے سے رات کے گزارنے میں بھی۔ اگر کوئی آدمی اندیشہ ہونے کے باوجود بھی نکاح کر لیتا ہے دوسرا تیسرا اور وہ اپنی بیویوں کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکتا ہے تو اس کے اوپر سخت وعید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک آدمی نے ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت کے ساتھ نکاح کیا یا تیسری یا چوتھی عورت کے ساتھ نکاح کیا اور آدمی نے انصاف سے کام نہیں لیا بلکہ وہ برابری نہیں کرتا، ظلم کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا تو اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا، یعنی اس کا ایک حصہ بالکل جھکا ہوا ہوگا۔ میدان محشر میں جب وہ اس طریقے سے آئے گا تمام لوگ اس کو جان لیں گے، پہچان لیں گے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنی بیویوں کے درمیان میں انصاف نہیں کیا تھا۔ تو اس پر بڑی سخت وعید ہے۔ آدمی کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے آدمی 3-4 تک عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک چیز یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں لوگوں کا رجحان اس طریقے کا ہے کہ اگر کوئی آدمی پہلی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد دوسری عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے پہلی عورت کے ہوتے ہوئے تو بہت سے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ اس نے دوسری بیوی کر لی، دوسری جگہ اس نے شادی کر لی۔ وہ جو عورت ہے اس کے نکاح میں وہ بھی اس کو برا سمجھتی ہے، اس کے خاندان والے بھی، دوست و احباب بھی، اور جس کو بھی پتہ چلتا ہے وہ اس کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حالانکہ اس کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا جانا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اس نے شریعت کی جو رخصت ہے اس کو اس نے جب اختیار کیا ہے، شریعت نے جو اجازت دی ہے اس کے مطابق جب اس نے نکاح کیا ہے تو اس کے لیے شریعت میں گنجائش ہے، تو لوگوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو بری نگاہ سے دیکھیں۔ البتہ ضروری ہے ہمارے یہاں آدمی جب دوسری عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پہلی عورت کا بھی کوئی حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ آدمی بہت سی مرتبہ ظلم کر بیٹھتا ہے، تو اس دوسرے نکاح کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے درمیان میں انصاف سے کام لے، ظلم نہ کرے، اور جن لوگوں کو پتہ چلا ان کو چاہیے کہ وہ اس کو بری نگاہ سے نہ دیکھیں۔ شریعت کے کسی حکم کو بری نگاہ سے دیکھنے کی وجہ سے کبھی آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس چیز کے لیے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 تک نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اور اگر آدمی انصاف نہیں کر سکتا ہے، اس کو اندیشہ لگا ہوا ہے کہ دوسری تیسری لانے کی وجہ سے انصاف نہیں کر سکوں گا، تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ آدمی ایک ہی بیوی کے اوپر اتفاق کرے۔
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تم نکاح کرو جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں، مثنیٰ دو دو وثلاث تین تین ورباع اور چار چار، فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو ایک ہی بیوی کے اوپر اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا کوئی باندی خرید کر لے کر آؤ۔ اس زمانے میں باندیاں ہوتی تھی، یعنی جنگیں ہوتی تھی، تو ان جنگوں میں جو مرد شریک ہوتے تھے کافروں کی طرف سے جنگ میں، اور اسی طریقے سے جو عورتیں جنگ میں شریک ہوتی تھی، تو بعض موقعوں کے اوپر جب غلبہ اور جیت حاصل ہوتی تھی تو مردوں کو قید کر لیا جاتا تھا، وہ مرد غلام کہلائے جاتے تھے، اور عورتوں کو بھی قید کر لیا جاتا تھا، وہ عورتیں باندیاں کہلاتی تھیں۔ اب وہ جو قید کیے ہوئے مرد ہیں یا اسی طریقے سے قید کی ہوئی عورتیں ہیں، تو اس زمانے میں یہ نظام نہیں تھا کہ کوئی قید خانہ بنا دیا، جیل خانہ بنا دیا اور سارے لوگوں کو اندر قید کر دیا، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ مسلمان جو مجاہدین جنگ لڑنے والے ہوتے تھے ان کے درمیان میں ان کو تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور شریعت کی طرف سے حکم یہ تھا کہ وہ جو باغیہ ہیں اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو اسلام قبول کرنے کے بعد یہ مجاہد یعنی جنگ کرنے والا جس کے حصے میں یہ عورت آئی ہوئی ہے وہ عورت اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ یہ شریعت نے بعض حکمتوں مصلحتوں کی بنا پر اس کو استعمال کرنے یعنی اس کے ساتھ صحبت کرنے وطی کرنے کی اجازت دی تھی۔ ایسی عورتیں جو ہیں کبھی آدمی اس کو اپنی ملکیت میں رکھتا تھا اور کبھی آدمی اس کو بیچ دیا کرتا تھا، تو اگر کسی آدمی کے پاس اتنی وسعت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کر سکے تو اس کو اجازت اس بات کی تھی کہ وہ کسی باندی کو خرید کر لے کر آئے اور اپنی جنسی ضرورت اور اپنی شہوت کو پورا کرے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا باندیوں کے اوپر اکتفا کرو، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ بات زیادہ قریب ہے کہ تم ایک چیز کی طرف زیادہ مائل نہ ہو جاؤ۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اس کے بعد دوسری آیت کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے کی صورت میں مرد کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ مہر کو ادا کرے، جو بھی مہر مقرر کر دیا جائے اس مہر کو آدمی ادا کرے، اور یہ ادا کرنا خوش دلی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ زمانے جاہلیت میں یا تو مہر ہی نہیں دیا جاتا تھا یا دیتے تھے تو خوش دلی کے ساتھ نہیں دیتے تھے، تو شریعت نے حکم دیا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، اور عورتوں کو دو ان کا مہر نحلہ خوش دلی کے ساتھ، فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ، اب دے دیا اور آدمی کو ضرورت ہے اس مہر کی رقم کی، تو آدمی اگر اپنی بیوی کو راضی کر لے تو اس کے پاس سے وہ مہر واپس لے لے یا تو قرض کے طور پر یا ویسے ہی لے لے۔ اگر عورت خوش دلی کے ساتھ دے دیتی ہے، اس پر کوئی دباؤ نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں، اور عورت نے وہ مہر مرد کو واپس کر دیا یا اس میں سے کچھ واپس کر دیا تو پھر مرد کے لیے استعمال کرنا درست ہوگا، لیکن اس کے اوپر زور زبردستی کرنا، ڈرا دھمکا کر اس کے پاس سے مہر کی رقم واپس لے لینا یہ جائز نہیں ہوگا۔ فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ تمہارے لیے خوش دلی کے ساتھ اس میں سے کچھ دے دے، فَكُلُوهُ، تو تم اس کو کھا سکتے ہو، مطلب استعمال کر سکتے ہو، ہنیئاً خوشی کے ساتھ، مریئاً مزے کے ساتھ۔ ہدایت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آگے عنوان ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ والدین یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے بہت سارے حقوق رکھے ہیں، خاص طور پر والدہ کا بہت بڑا حق ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے 3 حق قرار دیے اور باپ کا 1 حق قرار دیا۔ ماں بچے کو اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک رکھتی ہے،
اس دوران میں مختلف قسم کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفوں کو وہ برداشت کرتی ہے جس کو وہی سمجھ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جننے کی تکلیف کو وہ برداشت کرتی ہے، اسی طریقے سے دودھ پلانے کی وہ تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔ یہ سب تکلیفوں کی وجہ سے شریعت نے ماں کا جو حق ہے وہ 3 درجے رکھا ہے، اور باپ کا جو حق ہے وہ 1 درجے رکھا ہے۔ والدین اپنی اولاد کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں، کیا مصیبتیں، کیا مشقتیں، کیا پریشانیاں برداشت کرتے ہیں، آدمی کو اسی وقت پتہ چلتا ہے جب کہ آدمی اولاد والا ہوتا ہے۔ اور آدمی جب اپنی اولاد کو دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے چھوٹے سے بڑی ہوتی ہے، اس وقت آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ والدین نے ہمیں بھی اسی طریقے سے بڑا کیا ہوگا۔ آدمی کو بڑے ہونے کے بعد، طاقت و قوت کے ہاتھ میں آنے کے بعد، آدمی کو اپنے والدین کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت نے تو کہا وَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ، کہ اپنے والدین کو اف تک یعنی ہو تک نہ کہو۔ ایسی کوئی بات ان کے سامنے کہنا، ایسا کوئی کام کرنا یا ایسی کوئی حرکت کرنا، چاہے گھر کے اندر ہو چاہے گھر کے باہر ہو، جس کی وجہ سے والدین کو کلفت، تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ کوئی کام بتایا اور آدمی نے نہیں کیا تو گناہ ہوا، ایسا نہیں، بلکہ کوئی بھی بات اور کوئی بھی حرکت آدمی ایسی کرے، چاہے گھر میں ہو چاہے باہر، اور والدین کو اس کے سننے کے بعد تکلیف ہوتی ہے، یہ نافرمانی ہے، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے متعلق جو اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہ کرے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے، ایسے آدمی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے کہ ایسا آدمی ذلیل و خوار ہو جائے جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پاوے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی والدین کو خوش کرنے میں ہے، یعنی اگر کوئی آدمی والدین کو خوش رکھتا ہے گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے خوش، اور جو آدمی اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے گویا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کیا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی صبح کرتا ہے اس حالت میں کہ اس کے والدین اس سے خوش ہیں یا والدین میں سے کوئی ایک ہے تو وہ خوش ہے، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اگر آدمی صبح کرتا ہے اس حالت میں کہ اس کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک اس سے ناخوش ہے، ناراض ہے، تو ایسے آدمی کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 آدمی قیامت کے دن ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو شراب کا عادی ہے، شراب پیتا ہے، ایسے آدمی کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ اور ایک وہ آدمی جو کسی کو خوش دے کر احسان جتلائے، ایسے آدمی کو بھی، ایسے آدمی کی طرف بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین تو تمہارے لیے جنت ہے یا جہنم ہے، یعنی اگر والدین کو خوش رکھا تو والدین کو خوش رکھنا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، پر اگر والدین کو تکالیف پہنچائی، ان کو پریشان کیا، ان کو ناراض کیا تو پھر تمہارے لیے جہنم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔